السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج جو ہے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے، ان کے خاندان کے بارے میں سنیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور یوسف کے بھائی کے بارے میں سنیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر بہت بار آیا ہے اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، جو سبق اور نصیحت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ تو آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور یوسف کے بھائی کے بارے میں سنتے ہیں۔ شروع زندگی ہی سے حضرت یوسف کی دماغی اور فطری استطاعت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ انہی وجہ سے وہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت یوسف کے بھائیوں سے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالے اور یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد پر خیالات کو زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئے، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ قرآن میں ہے ترجمہ، ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنائے کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ اس مشورے کے بعد جب جمع ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ترجمہ، اے باپ، کیا بات ہے کہ تم کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ قرآن میں ہے ترجمہ، یعقوب نے کہا، مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیاں کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یوسف کے بھائی نے یہ سن کر ایک زبان ہو کر کہا، ترجمہ، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں تو بے شک اس شکل میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ غرض یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور جانکاری کے مطابق اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور مدت سے سوکھا پڑا تھا، اور واپسی میں اس کی قمیض کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تم کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لباس کو دیکھا تو خون سے لت پت تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دما تھا۔ فوراً حقیقت بھاپ گئے، مگر بھڑکنے، تاؤ و تقنیم کرنے اور نفرت و حقارت کا طریقہ بجائے پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ حقیقت کی کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہ سکے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ادھر حجاز اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ ہوا دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈال یوسف کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا، بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور تجارت کے مال کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجوں کا افسر پوتیفار بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، ترجمہ، دیکھو، اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کیا ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ پوتیفار نے حضرت یوسف کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے تمام معاملے اور دوسری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی مساحت کے مطابق ہو رہا تھا۔ ترجمہ،
اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائے باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا۔ اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔